الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیات کریمہ ذکر کی جا رہی ہیں اور مستند تفاسیر کی روشنی میں ہم ان کے بارے میں ضروری تفصیل بھی عرض کر رہے ہیں۔ ابھی جو آپ کا زندگی کا مشہور واقعہ قرآن عظیم میں ذکر کیا گیا اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمندر کے کنارے ایک شخص کی لاش دیکھی کہ پانی کی مچھلیاں بھی اس کو کھا رہی ہیں اور جب پانی اترتا ہے تو پھر جنگل کے درندے بھی آ کر اس کو کھاتے تھے۔ تو آپ نے سوچا، آپ کو پہلے یقین حاصل تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یقیناً جیسے ہمیں بھی معلوم ہے قرآن عظیم کے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ سب کو بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ تو آپ کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ یہ کیسے ہوگا، یعنی یہ نہیں کہ شک و شبے کے ساتھ ہے، بلکہ آپ کے ذہن میں ایک یہ شوق بیدار ہوا کہ میں یہ دیکھوں کہ یہ کیسے ہوگا کہ کچھ اس کے جسم کے اجزاء مچھلیوں کے پیٹ میں چلے گئے ہیں، کچھ درندوں کے پیٹ میں چلے گئے ہیں، کچھ یہ ہڈیاں وغیرہ پڑی رہیں گی، گل سڑ کر یہ مٹی میں مل جائیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو بروز قیامت جمع کر کے اٹھائے گا، یہ کیسے ہوگا؟ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ گزارش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے قلوب کو قیامت تک جو لوگ آنے والے تھے ان کے دلوں کو اس بات کی بدگمانی سے بچانے کی غرض سے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کویسچن شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر کیا تھا، اس چیز سے ہمیں ہٹانے کے لیے، اس بدگمانی سے بچانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام سے کویسچن کیا کہ ابراہیم کیا آپ ایمان نہیں لے کر آئے ہیں، یعنی کہ آپ کو پہلے یقین حاصل نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اس سے یقیناً پھر ہمیں بدگمانی پیدا نہیں ہوگی کہ آپ نے عرض کی یا رب کریم مجھے بالکل یقین حاصل ہے، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، دل کا قرار چاہتا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو دل میں ایک پہلے سے ہی یقین موجود ہے اسے درجہ کمال تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ تیرے خبر دینے کے بعد اس کی ضرورت تو بالکل بھی نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میں دیکھ کر اور مزید اپنے اس یقین میں تقویت پیدا کر لوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اچھا پھر آپ ایسا کریں کہ 4 پرندے لیں، مرغ، مور، کوا، کبوتر۔ آپ کو اگر یاد رکھنا ہو 2 میم سے شروع ہوتے ہیں، 2 کاف سے شروع ہوتے ہیں، مرغ، مور، کوا، کبوتر۔ ان چاروں کو آپ پالیے، اپنے سے مانوس کیجئے اور پھر ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کے بالکل ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیں اور پھر آپ ان کو بلائیں تو یہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اس طرح آپ کو عین الیقین حاصل ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا اور واقعی وہ پرندے دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کو کامل ترین یقین حاصل ہو گیا، یعنی کہ یقین جو تھا پہلے سے حاصل تھا وہ اپنے درجہ کمال تک پہنچ گیا۔ تو اس سے جو کچھ ہمیں حاصل ہوا وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ ایک پوائنٹ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اطمینان قلب کے لیے کسی صاحب علم سے کویسچن کرنا یہ کوئی منع نہیں ہوتا ہے، اپنے اطمینان کو یا پہلے سے معلوم شدہ بات کو مزید تقویت دینے کے لیے کویسچن کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ساتھ میں ضمناً میں نے گزارش کی تھی کہ صرف اپنے اطمینان قلب کے لیے دوسرے کو اس انداز سے ڈسٹرب نہ کیا جائے کہ اس بیچارے کو ضروری کام اور ہم کہیں جی مجھے مطمئن کریں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ اطمینان قلب ایک اضافی چیز ہے۔ ایک تو ہوتا ہے یقین، ایک ہوتا ہے اس کو درجہ کمال تک پہنچانا۔ تو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے اگر آپ کسی عالم اور مفتی سے ملنا چاہتے ہیں تو پہلے ان کو دیکھیں کہ وہ بھی ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں، پھر ہم کوئی عملی کوشش کریں۔ دوسرا یہ تھا کہ پرندوں کو پالنا یہ شرعاً جائز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اگرچہ خاص مقصد کے لیے لیکن بہرحال ان کو پالا اور اپنی ذات سے مانوس کیا، اس پر ہم نے کلام کیا۔ اور پھر اپنی ضرورت کے تحت چاہے وہ اپنے اطمینان قلب کے لیے یا کسی اور امت کے بڑے فائدے کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا، گویا کہ ان کو جان سے مار دینا، یہ شرعاً جائز ہے، اس پر بھی ہم نے کلام کیا تھا۔ اور اب یہ بات چل رہی تھی جو پچھلے میں نے آخری پروگرام کے آخر میں عرض کیا تھا کہ اس پوائنٹ پہ مزید کلام کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذرا چشم تصور سے آپ سوچئے، لوگوں کو تو نہیں پتا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ چل رہا ہے۔ اگر کوئی اس وقت آپ ہوتے مثال کے طور پہ یا میں ہوتا، ہم دیکھتے ابراہیم علیہ السلام پرندے لے کر انہیں مانوس کر رہے ہیں، کبوتر پالا ہے، کوا پالا ہوا ہے، مرغ ہے، مور ہے، ان کو یقینی سی بات ہے دور کھڑا کرتے ہوں گے، پھر دانہ ڈالتے ہوں گے، وہ بلاتے ہوں گے، وہ بھاگ کر آتے ہوں گے۔ اچھا پھر آپ نے ان کو ذبح کیا، پھر ان کا گوشت نکالا، پھر اس کو قیمہ بنایا، پھر مکس کر رہے ہیں۔ اگر آپ اور میں یہ منظر دیکھ رہے ہوں
اور اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے ہمیں تو یقینی سی بات ہے معلوم نہیں چلتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور آپ کا معاملہ ہے۔ تو سوچئے کہ ہم کیا تصور کرتے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کہ جس وقت وہ کبوتر کو بلا رہے ہوں، کوے کو آواز دے رہے ہوں، مرغے کو، مور کو آواز دے رہے ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم جیسا جلد باز، کم عقل اور کوتاہ شخص، مجھ جیسے میں عرض کر رہا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں دیکھنے والے، کہ ہم فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو نبی ہیں، نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور کبوتر پالے ہوئے ہیں، تو اس کو مرغے کو بلا رہے ہیں، اپنے سے مانوس کر رہے ہیں۔ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں گوشت نکال کے قیمہ بنا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، قیمہ بنا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، یہ پہاڑوں پہ رکھ رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا، بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ والوں کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، ان کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، ان کے ظاہر کو دیکھ کر بدگمان ہونا یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مطلب دینی حوالے سے معروف شخص ہے لیکن صراحتاً اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، اس گناہ کے اندر بھی پہلی نظر ڈالتے ہی مطلب فوراً بدگمان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تھوڑا سا اس میں اطمینان حاصل کرنا چاہیے کہ واقعی جس کو میں گناہ سمجھ رہا ہوں گناہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ گناہ ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر تو اس کو ہم گناہ قرار دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ پھر ہم صرف اس کی بزرگی کو دیکھ کر یا اس کے نیک نامی کو دیکھ کر یا اس کی مشہوری کو دیکھ کر یا اس کے ظاہری حلیوں کو دیکھ کر اس کے ہر گناہ کو نظر انداز کر دیں، یہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ہمارے عوام الناس کا یہی حال ہے کہ جب وہ کسی سے عقیدت کا تعلق قائم کر لیتے ہیں، اب اگر وہ اعلانیہ اور دوام، استمرار، پابندی، استقامت کے ساتھ گناہ کبیرہ بھی کر رہا ہو، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں جی یہ پہنچے ہوئے ہیں، جی صاحب ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر کوئی شخص اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، مثال کے طور پہ بے پردہ عورتیں اس کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی پاؤں دبا رہی ہے، کوئی ہاتھ دبا رہی ہے، اب نامحرم ہے، چاہے وہ پیر کے نام سے ہی کیوں نہ ہو، پیر اور مریدنی کے اندر پردہ ہوتا ہے اور بالکل ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے۔ خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری والدہ، آپ کی والدہ ارشاد فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عورتوں کو اپنے سامنے بٹھا کر اور ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت نہیں فرمائی ہے۔ وہ پردے میں ہوا کرتی تھیں اور سرکار ان سے بیعت لیتے تھے۔ اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بزرگ کون ہوگا؟ آپ سے زیادہ متقی، آپ سے زیادہ اپنے نفس پر غالب کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں۔ تو اب یہ عذر بعض لوگ ہوتے ہیں جو ذرا تھوڑا سا زیادہ عمر ہو جاتی ہے تو وہ اس بات کو دلیل بناتے ہیں جی ہماری تو عمر زیادہ ہے، ہمارے دل میں کون سا کوئی برا خیال آئے گا، ہم تو بیٹیوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم بہنوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ تو نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو روحانی والد ہیں کہ آپ کی تمام ازواج کو خود اللہ تعالیٰ نے مومنین کی مائیں قرار دیا، امہات المومنین قرآن میں بیان فرمایا، تو اس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو وہ ہماری مائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی والد، تو خود قرآن جب اس بات کی گواہی دے رہا ہے تو ان کے لیے تو بدرجہ اولیٰ پھر یہ جائز ہونا چاہیے تھا، اور وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر اس طرح کر سکتے تھے کہ عورتوں کو بلا پردہ سامنے بٹھاتے اور ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت فرماتے، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا نہیں ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عورتوں کو اپنے سامنے نہیں بٹھایا۔ تو بہت معذرت کے ساتھ اس قسم کے جو پیر حضرات ہیں، اور خصوصاً پھر اس پر ایک جرأت یہ کہ اگر کوئی صحیح مسئلہ بیان کرنے لگے، اگر کوئی اس پہ غلطی کی نشاندہی کرنے لگے تو ان کے فتوے کو اور ان کے قول کو حقارت کے ساتھ نظر انداز کرنا، وہ مفتیوں کے فتووں کی کون پرواہ کرتا ہے جی، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ایک آپ خود سوچئے کہ اب ایسا شخص کیا لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائے گا، کیا ان کو جنت کا راستہ دکھائے گا، کہ جو قاصدان رسول، نائبان رسول کے فتاویٰ کو، ان کے قول کو اتنی حقارت کے ساتھ رد کرتا ہو اور اس کا مذاق اڑاتا ہو گویا کہ، اور عوام کے دلوں میں، اپنے متبعین کے قلب میں ان کے فتوے کی اہمیت کو کم کرتا ہو، یہ تو بروز قیامت ہی پتہ چلے گا۔ انشاءاللہ آپ بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، اور اس قسم کے حضرات بھی ہوں گے، پھر دیکھ لیں گے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہاں تو بڑھ کے مارنا بہت آسان ہے، متبعین کے جھرمٹ پہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ پتہ ہے گرفت کے امکانات تو ہیں نہیں، لیکن میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر یقیناً جواب دہ ہونا پڑے گا، اور وہاں کویسچن ہوگا، پھر انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں کس کی بات قوی ہوگی اور کس کی بات کمزور ہوگی۔ تو بہرحال خدا نخواستہ کوئی ہم خاص کسی شخص کے بارے میں کلام نہیں کر رہے، میں ایک جنرل بات عرض کر رہا ہوں، چونکہ میرا رابطہ بہت اس فیلڈ سے ہے، ہم لوگ دینی حوالے سے بہت زیادہ آتے جاتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں، تو ہمارے ملک پاکستان میں اس قسم کے بہت سارے لوگ ہمیں نظر آئے کہ جو اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں،
اور بالکل اعلانیہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، تو یہ تو ایک کبیرہ گناہ، اس میں کیا حسن زن قائم رکھا جائے، یہ تو نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ مباح چیز، مثال کے طور پر ایک ہم نے کسی بزرگ شخصیت جس کو کہتے ہیں، ان کو ہم نے ساحل سمندر پہ دیکھا، بے پردہ عورتیں نہیں ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، وہ علیحدہ سمندر پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ہمارے دل میں خیال آیا، یار ٹائم ضائع کرنے آ گئے یہاں پر، یہ حضرت یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، سمندر کے اوپر پاس کھڑے ہوئے ہیں، ان کو تو وہاں پہ بیٹھ کے تسبیح ہاتھ پہ ہونی چاہیے تھی، اللہ اللہ کر رہے ہوتے، یہ ساحل سمندر پہ کیسے؟ تو اب یار یہ اپنے وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی بدگمانی کرنا شرعاً جائز نہیں، کیونکہ یہ ایک مباح معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ساحل سمندر پر اس لیے آئے ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی اس عظیم نشانی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے قلب میں بڑھا کر اور زیادہ اللہ کے قریب ہونے کی سعادت حاصل کی جائے، تو یہ تو بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اس طرح اکابرین سے اس طرح کے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں کہ جن کو اگر آپ اور میں اپنے زاویہ نظر سے دیکھیں تو بظاہر ایسی عجیب و غریب اور معمولی سی باتیں نظر آتی ہیں، گناہ نہیں لیکن عجیب نظر آتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ اس قسم کی باتوں پر کو دیکھ کر ہرگز کسی بزرگ سے بدگمانی نہ کی جائے، کیونکہ دیکھیں اگر بالفرض کوئی ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس وقت ہوتا بالفرض اور آپ کو جانوروں کو سدھاتے ہوئے اپنے سے مانوس کرتے ہوئے دیکھتا، کیا سوچتا؟ وہ یہ سوچتا یار نبی، اور یہ دیکھیں پرندوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، جانوروں میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر وہ بغیر مطلب تشفی کیے، بغیر معلوم کیے اگر وہاں سے چلا جاتا تو گویا کہ بدگمانی اپنے دل میں لے کر جاتا۔ اور یہ جانور پالنا جسے میں نے آپ کو بتایا کہ گناہ تو نہیں تھا معاذ اللہ۔ تو یوں ہوتا ہے بعض اوقات ہم کسی کو دیکھتے ہیں اور فوری طور پہ بس دیکھ کر چند چیزوں سے، حالانکہ وہ مباح ہوتی ہیں، جائز ہوتی ہیں، لیکن ان سے ہی بدگمانی پیدا کر لیتے ہیں اور ہم رابطے منقطع کر دیتے ہیں، یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی بزرگ شخصیت کھانا کھا رہی ہیں اور مختلف قسم کے ڈشز ان کے سامنے، ہم فوراً خود چاہے کتنا ٹھوسیں گے شادی بیاہ کے اندر جا کر اور ضرورت سے زیادہ پلیٹ میں اتار کے آدھا پھینکیں گے آدھا کھائیں گے۔ بوٹیاں بھی ایسی کھاتے ہیں کہ بھی لگی ہوتی ہیں ہڈی کے اندر، لیکن ہوس اتنی ہوتی ہے کہ اور کھا لیں، تو اس کو آدھا چھوڑ دیا، بوٹیاں ہڈیوں کے اوپر بوٹیاں اس کو پھینک دیا نیچے، دوسری بوٹیاں قبضے میں کر لیں۔ ہم اپنا نہیں معاملہ دیکھیں گے، لیکن سامنے جو بزرگ ہے اس کو جو کی روٹی کھانی چاہیے، وہ اگر کوئی اچھی چیز کھا لے گا تو یہ مولویوں کو دیکھو، وہ دیکھا تھا مولوی صاحب کیسے وہ کھا رہے تھے شادی کے اندر، پلیٹ بھری ہوئی تھی بوٹیوں سے۔ ابے بھائی تو یہ مولوی ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی انسانی نہیں ہے اور ان کو حق حاصل نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یقیناً اپنے نفس پر انتہائی غالب اللہ تعالیٰ کے محبوب، اور آپ یقینی سی بات ہے کہ نفسانی خواہش کے تابع آپ کبھی کچھ نہیں کریں گے، لیکن حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آزاد کردہ کنیز ہیں، یہ بوڑھی خاتون تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ ایک دن تشریف لے گئے تو انہوں نے کوئی کھجوریں وغیرہ آپ کے سامنے رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم اندر داخل ہوئے تھے اور تمہارے چولہے کے پاس سے گزرے تھے تو ہم نے اس پہ ایک ہنڈیا پکتے ہوئے اس کی آواز سنی تھی، ہنڈیا جوش مار رہی تھی، وہ کہاں ہے؟ تو عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اصل میں بکری ہے، لیکن وہ صدقے کی بکری ہے اور صدقہ آپ تناول فرماتے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے صدقہ تھا، ہمارے لیے ہدیہ ہوگا، یعنی جب کسی نے تمہیں تحفہ دے دیا تو صدقہ اس کا ادا ہو گیا، اب جب تم ہمیں دو گی تو یقینی سی بات ہے تحفہ ہے اور ہم ہدیہ لے سکتے ہیں۔ لہٰذا فرمایا کہ دستی لے کر آؤ، آگے والا جو بازو ہوتا ہے، آپ گئیں اور بازو لے کر آئیں، سرکار نے دستی تناول فرمایا دوسری بھی لے آؤ، گئیں دوسری بھی لے آئی، سرکار نے فرمایا اور لاؤ، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی دستیاں تو دو ہی ہوتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر تم منع نہ کرتی تو میں تم سے منگواتا رہتا اور اس میں سے دستیاں آتی رہتی، یعنی غیب سے آتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گوشت تناول فرمایا، تو کیا معاذ اللہ ہم سرکار سے بدگمانی کریں کہ جی بزرگی اور گوشت ان دونوں میں تو باہم ٹکراؤ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بزرگ اور گوشت کھائے؟ تو یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، اصل گوشت کھانا منع نہیں ہے، مختلف اللہ کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنا منع نہیں ہے، ہاں ان کو کھانے کے بعد پھر نفس کو اپنے اوپر غالب کر لینا اور اس کی خواہشات کے تابع ہو کر یا تو کھانا یا ان کے بعد ایسے منفی اثرات مرتب ہونا کہ انسان نفس کی باتیں ماننے لگ جائے، یہ برا ہے۔
اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک بڑھیا ایک اپنے بچے کو چھوڑ کر گئی کہ جی اس کی تھوڑی آپ تربیت فرمائیں، فرمایا چھوڑ جاؤ۔ کچھ عرصے بعد جب وہ خاتون آئیں تو دیکھا کہ بچہ سوکھ کے کانٹا ہو رہا ہے اور ہاتھ میں جو کی روٹی ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرغا کھا رہے تھے۔ تو وہ بوڑھی خاتون عورت تھیں، اور آپ کو پتہ ہے عورتوں کی زبان بند کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو ان خاتون نے کہا واہ واہ یا شیخ، آپ خود تو مرغا کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو جو کی روٹی دی ہوئی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، اور آپ نے جو ہڈیاں وغیرہ جمع تھیں، جو مرغے کے پڑا تھا چیز، وہ جمع کر کے آپ نے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو وہ جتنے اس کہیں پہ پر تھے، پر آ گئے، اس کے اوپر گوشت ہڈیوں پہ چڑھا، پر آ گئے، ایک دم وہ جیتا جاگتا مرغا بن گیا، یعنی آپ کی کرامت تھی۔ تو آپ نے بڑھیا سے ارشاد فرمایا کہ جب تیرا بیٹا اس قابل ہوگا تو مرغا بھی کھائے گا۔ تو اب دیکھیے، اگر آپ اور ہم ہوتے اور وہاں پر دور کھڑے دیکھ رہے ہوتے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرغا کھا رہے ہیں، ران کھا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ لو بھی بزرگ ہیں اور ران کھا رہے ہیں۔ تو اس لیے ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر کوئی دیندار شخص اچھی غذا کھا رہا ہے، اچھا کھانا کھا رہا ہے، اور اس سے حاصل ہونے والی توانائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں بسر کر رہا ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اچھا کھانا منع نہیں ہے، نبیوں نے کھایا ہے، صحابہ کرام نے کھایا، اولیاء عظام کھاتے رہے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی چیزوں سے بدگمانی کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی مطلب دیندار شخص ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ متبعین نے پیش کر دی، اب یہ فوراً بدگمان ہو جانا کہ لو جی کیسی بزرگی ہے، ان کو چاہیے تھا کہ مطلب بغیر اے سی والی گاڑی میں جاتے تاکہ ذرا نفس کے اوپر گرا گزرتا۔ تو بھئی وہ ان کا معاملہ ہے، وہ کس انداز سے نفس کشی کر رہے ہیں۔ کوئی ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کر ہی کوئی نفس کشی، یعنی اس کو چھوڑ کر ہی نفس کشی کا تو کوئی تعلق نہیں ہے کہ نفس کشی اسی طرح ہوگی، اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے حفظ نفس حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار رات میں مشک میں پانی ڈال کے لٹکا دیا کرتے تھے، اس پہ ہوا وغیرہ لگتی تھی تو پانی ٹھنڈا ہو جاتا تھا، یعنی ٹھنڈے سے مراد اس کی گرمی ٹوٹل نکل جاتی تھی، ایسا نہیں کہ برف ڈالنے جیسا ہوتا ہے، لیکن مشک میں پانی ٹھنڈا ہو جاتا، اور صبح پھر نہار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوش فرماتے تھے، اس کو پیا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں خود سرکار اہتمام فرما رہے، رات کو پانی لٹکانا، ٹھنڈا کرنا، صبح پینا، تو کیا یہ نفس کشی ہے، یہ نفس پرستی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ اس میں حکمت ہے، اور یہ اشارہ ہے اس طرف کہ چیزوں سے، جو مختلف چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فوائد پوشیدہ فرمائے ہیں، ان فائدوں کو حاصل کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بدگمان ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی ضروری نکتہ ہے جس کو آپ ضرور یاد رکھیں۔ یہ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، میں عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں، کہ ایک بادشاہ تھا جو ایک بزرگ سے ملنے کے لیے گیا، اور بڑا اس نے تعریف وغیرہ سنی تھی، اور اس نے اپنے دل میں قصد ارادہ کیا کہ آج میں ان کی بزرگی کا امتحان لوں گا، اگر میرے امتحان پہ پورا اتر گئے تو ٹھیک، ورنہ پھر میں تعلق ختم کر دوں گا۔ تو جب وہ آ کر بیٹھا بادشاہ بزرگ کے پاس، تو وہاں کچھ سیب رکھے ہوئے تھے، تو اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر ان بزرگ نے وہ سب سے سرخ والا سیب اٹھا کر مجھے دے دیا تو میں ان کو بزرگ مان لوں گا، اور نہیں دیا تو میں نہیں مانوں گا۔ تھوڑی دیر گزری تو ان بزرگ نے وہی سرخ سیب اٹھایا، اور سیب اٹھا کے فرمایا کہ اگر ہم یہ سیب بادشاہ کو نہ دیں تو پھر تو ہم بزرگ نہیں ہوں گے، اور دے دیں تو پھر ہم ولی ہوں گے۔ یہ کہہ کے آپ نے سیب اس کی طرف پھینک دیا، تو بادشاہ بڑا شرمندہ ہوا، اور پھر اس نے آپ سے تعلق عقیدت قائم کر لیا۔ تو یوں مطلب بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم امتحان لیتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، پھر اس سے ایک شخصیت کا اندازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان چیزوں پہ نہ جائیں۔ اصل چیز ہے شریعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو، چاہے اس کا تعلق عمل سے ہو، اگر ایک شخص متبع سنت ہے، متبع شریعت ہے، وہ اعلانیہ گناہ نہیں کرتا ہے، تو بس وہ بزرگ ہے۔ اب وہ اگر مباح کام کر رہا ہے جس کو آپ بظاہر دنیا داری کے کام سمجھتے ہیں، گناہ نہیں ہے، بدگمان نہ ہو۔ انشاءاللہ مزید سلسلہ کلام جاری رہے گا نیکسٹ پروگرام میں۔